بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مطمئن تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گرہیں ڈالی اور اس عمل کو ایک انصاری آدمی کے کنویں میں رکھ دیا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک بیمار رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق 6 مہینے تک بیمار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے 2 فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک آپ کے سر کے پاس اور دوسرا پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، فلاں یہودی آپ کے پاس آتا تھا، اس نے آپ کے لیے رسی میں گرہیں لگائی ہیں اور اس عمل کو فلاں انصاری کے کنویں میں رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کنویں کے پاس کسی آدمی کو بھیجیں اور وہ گرہ کو نکال لے تو کنویں کے پانی کو زرد پائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موعوذ تین لے کر تشریف لائے اور کہا، یہودیوں کے ایک آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا عمل فلاں کنویں میں ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے سحر زدہ رسی نکالی اور واپس آ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرہ کھولی، پھر ایک آیت پڑھ کر گرہوں کو کھولنے لگے۔ جوں جوں گرہیں کھلتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے تخفیف محسوس فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے گویا آپ کو بندھن سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ اور وہ یہودی اس حادثے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی سرزنش کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ موعوذ تین کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے محض چند شبہات اور غلط فہمیوں کی بنا پر نزول موعوذ تین سے متعلق ثابت شدہ حدیث نبوی کا انکار کیا ہے، اور وہ اپنے اس انکار کے لیے علم و اصول حدیث سے کوئی مستند دلیل بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس مضمون میں حدیث سحر سے متعلق انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا عمل کیا تھا، حدیثوں میں اس کا نام لبید بن عاصم بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو زریق سے تھا جو یہودیوں کا حلیف قبیلہ تھا، اور لبید نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لیے بعض راویوں نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اسے منافق کہا ہے، اور چونکہ وہ جس قبیلے کا فرد تھا وہ یہودیوں کا حلیف تھا اور یہ جادو بھی انہی کے ورگلانے کی وجہ سے کیا گیا تھا، اس لیے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے بعض راویوں نے اسے یہودی کہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہودیت کو اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہہ دیا گیا ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ اصلاً یہودی تھا اور بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے اس کی اصلی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے رجل من الیہود کہا گیا ہے، اور اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اسے منافق کہا گیا ہے۔ چونکہ اس کا تعلق یہودیوں کے جس قبیلے سے تھا وہ انصار کے ایک قبیلہ بنو زریق کا حلیف تھا، اس لیے بعض راویوں نے اس کی نسبت بنو زریق کی طرف کر دی ہے اور اسے رجل من الانصار کہا ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس کا قبیلہ بنو زریق کے محلے میں رہتا ہوگا، اس لیے اسے بنو زریق کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق جادو کا سامان نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق سیدنا جبیر بن یاس زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے۔ ان تمام کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سبھوں کو بھیجا ہو اور پھر بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہوں، یا یہ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اور پھر بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا ہو اور ساتھ میں خود بھی گئے ہوں۔ اس لیے راویوں نے اس طرح کی مختلف بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو میں مبتلا رہنے کا دورانیہ 6 ماہ تھا، اور جب اس بیماری نے شدت اختیار کی تو اس کا دورانیہ صرف چند دنوں تک محدود تھا، جسے بعض راویوں نے ایامن کے لفظ یعنی چند دنوں سے تعبیر کیا ہے، اور جو بعض روایتوں میں 40 دن کی بات کہی گئی ہے، تو ان دونوں کے مابین طبیع کی صورت یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں تبدیلی شروع ہونے اور جادو کے کیے جانے کی مکمل مدت تو 6 ماہ ہے، لیکن بیماری کے بڑھنے اور اس میں اضافہ ہونے کی مدت 40 دن ہے، اور اس میں بھی صرف چند دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا شدید اثر رہا، جیسا کہ بعض راویوں نے اسے ایامن سے تعبیر کیا ہے، اور مصنف عبدالرزاق کی جس مرسل روایت میں جادو کا دورانیہ 1 سال بیان کیا گیا ہے تو وہ ضعیف ہے۔ بعض روایتوں سے بظاہر جادو والی اشیاء نکالنے کی نفی ہو رہی ہے، جبکہ دیگر صحیح روایتوں میں صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ جادو والی اشیاء نکالی گئیں۔ ان کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت یہ ہوگی جن روایتوں میں نہ نکالنے کی بات کہی گئی ہے اس سے ان اشیاء سحر کے نکالنے کی نفی نہیں مراد ہے، بلکہ انہیں منظر عام پر لانے کی نفی کی گئی ہے تاکہ لوگوں میں کسی طرح کا شر و فساد نہ پھیلے، جیسا کہ نفی والی روایتوں میں اس بات کی صراحت پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت دے دی ہے اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے پاس پہنچے تو اس کا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے واپس ہو گئے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے جادو والی اشیاء نکالنے کی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی کی، اور پھر دوبارہ سیدنا علی و عمار رضی اللہ عنہما وغیرہ ہما کے ساتھ وہاں پہنچے اور پھر ان اشیاء کو نکالا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں۔ اسی طرح مذکورہ تطبیق کی صورت میں روایتوں کے مابین کوئی تعارف و اضطراب باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔